السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک میسیج بھی کیا تھا کہ آج سے جو ہے نا جو بھی ہماری ٹاکس ہوں گی وہ انشاءاللہ 9 سے 10 یا 10:15 تک ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ 10 سے 11 بہت لیٹ ہو رہا تھا۔ اینی وے آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ڈسکشن کی تھی پہلے ویڈیوز کے اندر کہ اگر ہم اس کرائسس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید سزا ہے اور کچھ کے لیے آزمائش ہے، تو اس میں 2 چیزیں ضروری تھیں۔ پہلی چیز ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس اسباب جو ہیں اس کے اندر ایکسلنس ہونا چاہیے، ہمیں بہترین پروٹیکشن ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری ہم نے بات یہ کہی تھی کہ ہمیں اپنے اعمال پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، جس میں استغفار ہے، توبہ ہے اور مختلف اعمال ہیں، صدقہ ہے جس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں ایکسلنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو آج میں جس پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سے اپنے والدین کے حوالے سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کے ساتھ ان کے حقوق کے اندر کمزوری ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے معافی مانگیں، والدین سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اس توبہ کی برکت سے اور اس گناہ کو دھو دینے سے خیریں آئیں گی، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کرونا وائرس کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے فیملی کی، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لیول کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو پامال تو نہیں کیا، والدین کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جائیں اور ہم جا کر اپنے والدین سے، اگر وہ حیات ہیں، اگر تو ہمارے گھر میں ہیں تو ظاہر بات ہے ہم فزیکلی ان سے بات کریں، اگر نہیں ہیں، دور ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، تو ہم فون پہ ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ امی، والد صاحب، کیا کوئی ایسی آپ کی حق تلفی تو ہم سے نہیں ہوئی؟ کیا آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس پہ آپ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا ہے تو میں آپ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اور انشاءاللہ ہم پھر نہیں کریں گے۔ ان سے معافی مانگ لیں۔ اچھا، اب ہم معافی کیوں نہیں مانگتے؟ شیطان ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ مولانا عبدالستار صاحب ہوتے ہیں جامع بیت السلام کے، اور آپ لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، اور میری ان سے تقریباً 20 سال سے دوستی ہے الحمدللہ۔ یعنی جب میں پاکستان آیا تھا تو اللہ کے فضل سے ان سے دوستی ہو گئی تھی، تو یہ میری سعادت ہے۔ تو اللہ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا ہے، بہت سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی دیا۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ مولانا عبدالستار صاحب نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کے معاملے میں قرض نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا میں اس کو
وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کسی سے کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میں کہا میں کنفرم کروں گا. تو کچھ عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے فرمایا ہے. قرض نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جب ہم سے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں سزا نہیں دیتے، بلکہ ہمیں آخرت میں سزا ملے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت غلط کام بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں سزا ملنے والی ہے، اور دنیا میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے. بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا میں نہیں دیتے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دیں گے. لیکن والدین کا معاملہ ایسا ہے، اکارڈنگ ٹو مولانا عبدالستار صاحب، وہ یہ سمجھا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے والدین کے ساتھ برا کیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو دنیا میں جو ہے نا وہ عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی خیریں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو میری زندگی کا میرا ایکسپیرینس ہی یہی ہے. میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو پریشان ہوتے میں نے نہیں دیکھا. ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش آتی ہوگی، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. ہاں وقتی طور پہ کوئی مشقتیں ہوں گی، لیکن چیزیں بدل جاتی ہیں. اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں، میرا 30 ملکوں کا ایکسپیرینس ہے، آپ کو اس کا علم ہے. میرا الحمدللہ 6 جنگوں کا ایکسپیرینس ہے. میں نے ریلیف کا کام کیا ہے، پاکستان کے چپے چپے میں پھرا ہوں، سمجھے نا. اور جو ہے ہزاروں لوگوں کو میں نے ٹرین کیا ہے پرسنلی. سینکڑوں کمپنیز کو کنسلٹنگ، ٹریننگ، ایڈوائزنگ کی ہے. میرا ایکسپیرینس میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو والدین کے حقوق کو پامال کرے اور وہ دنیا میں جو ہے نا ترقی کرے. میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ہو، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے رول. ہو سکتے ہوں گے، ضرور ہوں گے، اللہ کا نظام ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہوں گی. میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہوا. میں نے آپ کو اپنی والدہ کا واقعہ سنایا تھا تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں، کس طرح سے میرے دادا کی انہوں نے خدمت کی، اپنے سسر صاحب کی، یعنی اپنے ابا کی نہیں، اپنے سسر کی خدمت کی. اور اس خدمت کا پھل میں کھا رہا ہوں الحمدللہ. اس قربانی خدمت کا پھل ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں کہ جو لوگ ٹائم لینڈر سے، جو میری ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا میں فاؤنڈر ہوں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں، دا موستار انسٹیٹیوٹ جس کے ذریعے ہم کوچنگ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ادارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بنائے یا میرا بنانے میں حصہ تھا، وہ سارا کا سارا اس قربانی کا نتیجہ ہے. ٹائم لینڈرز کے کام کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے پاک قطر تکافل لانچ ہوئی، اور پاکستان کی لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ گروئنگ تکافل کمپنی ہے. تو اس کا بھی سورس جو ہے نا وہی میری والدہ کی قربانی میں جاتا ہے. آپ سوچئے تو صحیح. تو ہیونگ سیڈ دس، ہم نے کیا کرنا ہے پہلے بتائیں؟ معافی مانگنی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے جی وہ عدنان سعید صاحب کہیں گے کہ جی وہ تو میرے پیرنٹس تو خوش ہیں، وہ تو صحیح ہیں. دیکھیں ہاؤ ڈو وی نو، وائی آر وی سو کانفیڈنٹ؟ ایک ڈبل چیک کرنے میں کیا حرج ہے نا. تو آپ جا کے پوچھ لیں کیا ہوگا، کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو خوش ہیں.
نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, الحمدللہ, ناؤ یو آر اوکے. اس کے بعد کیا کرنا ہے بتاتا ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا, اب ایک اور سچویشن یہ ہوگی, وہ کہیں گے نہیں ہم تو ناراض ہیں, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے فلانا. ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں. جب وہ یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں. اس میں کون سا کوئی مشکل کام ہے, بھائی مجھے معاف کر دیجئے, سوری غلطی ہو گئی بھائی مجھے معاف کر دیں. اب خیال آ رہا ہے تم کو, ہیں اتنے سالوں سے تمہیں خیال نہیں آیا. اس طرح کی بات اگر وہ کہہ بھی دیں تو خاموشی سے سن لیجئے اور کہیں گے حضرت والد صاحب اور جو ہے والدہ محترمہ, غلطی ہو گئی, نہیں آیا خیال, وہ بھی میری کوتاہی ہے, غلطی بھی میری کوتاہی ہے, خیال نہ آنا بھی میری کوتاہی ہے, تو پلیز اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. نہیں میں نہیں معاف کرتی یا میں نہیں معاف کرتا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, والدین ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ہو تو کیا کریں گے آپ مدثر احمد صاحب, آپ ان کے پاؤں پکڑ لیں. اچھا لوگوں سے جو میں کہتا ہوں لوگ نہیں یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا, میں نے کبھی کیا نہیں ہے, مجھے شرم آتی ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا, یہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر والدین معاف نہیں کرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں. اور یہ جو سارے ہم کہتے ہیں پونی یعنی کنفیوژنز جو ہیں ذہن کے اندر یا دماغ میں جو خناس ہیں کہ نہیں ہو سکتا, مجھ سے نہیں ہوتا, میں کیا کروں گا, میں کیسے لگوں گا, وہ تو اور غصہ کریں گے, چھوڑ دیں ان کو. دیکھیں زندگی کے اندر کبھی کبھی ہم سب پریشانی میں آتے ہیں, اور جب مجبوری ہوتی ہے نوید اعوان صاحب تو ہم ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں. وہاں مجبوری میں برداشت کرتے ہیں, یہاں ہم اپنی مرضی سے برداشت کر لینا, کر تو رہیں. وہ ایک امیج آیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں صحیح تھا نہیں تھا, واللہ عالم, اللہ کو بہتر معلوم ہے, ہر امیج کے اوپر تو بھروسہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن صحیح لگ رہا تھا. اس میں تھا کہ وہ پولیس والے کھڑے ہوئے اور جو ہے نا 15-20 لوگ جی مرغا بنے ہوئے کہ جی وہ لاک ڈاؤن میں باہر کیوں آئے. اب میں دیکھ رہا تھا سبحان اللہ بھائی, اوپن اسٹریٹ کے اوپر مرغا بنا. اب مرغا سمجھتے ہیں نا, بینڈ ڈاؤن جو کہتے ہیں, بینڈ ڈاؤن کر کے یوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے نا مرغا, عاطف وسیم صاحب مرغا پتہ ہے آپ کو نا, تو مرغا بنے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے کتنی شرمندگی کی بات ہے بھائی, جب پولیس کے ہاتھوں مرغا بنے ہوئے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آخرت بچانے کے لیے, اپنی دنیا سنوارنے کے لیے والدین کے سامنے پاؤں پکڑنے سے کیا ہو جائے گا. کوئی گلی میں تو نہیں ہم کہہ رہے نا پاؤں پکڑیں, بھائی کمرے بند کر کے پکڑنے چلیں, دروازہ لاک کریں, ماما بات سنیں, دروازہ بند کریں, لاک کریں اور پکڑ لیں پاؤں. پاؤں پکڑنے کے بعد بھی کوئی یہ کہے اوئے ہوئے ہوئے ہیں ارسلان خان صاحب, وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہم نے نہیں معاف کرنا, تو آپ ایک ساتھ بیلٹ رکھیں, ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ امی یہ جو ہے نا آپ ماریں, چلے مار لیں آپ, چلیں پٹ جاتے ہیں ہم, لیکن ہم نے آپ کا پاؤں نہیں چھوڑنا اللہ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسے سچویشن میں اکثر لوگوں کو رونا آ جاتا ہے. اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والا شکل ہی بنا لیں یار, کوئی جھوٹے آنسو بہا لیں, کوئی پیاز لگا لیں, رو لیں, گھر ماں باپ سے معافی کروا لیں. جب ہم بوسنیا میں تھے تو کچھ دن ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ٹائم گزارنا پڑا. کانسنٹریشن کیمپ یعنی جیل. تو اس میں جو ہے نا وہ کٹائی پٹائی بہت ہوتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ آئے اور کہا کہ آج تم لوگوں کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ الٹے لیٹ جاؤ. میں نے تو سوچا کہ یار شکر یہ صحیح ہے, الحمدللہ, بجائے اس کے باہر نکال کے ماریں یہ الٹا صحیح ہے, الٹے لیٹ گئے. اب 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے. ہمارے کمرے میں تقریباً 20 لوگ تھے. تو 2-3 گھنٹے بعد سمجھ آیا کہ یار یہ تو بہت بڑا عذاب ہے, یہ تو الٹا لیٹنا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک, یہ بھی ایک مصیبت ہے.
تو اب دروازہ تو بند تھا، تو لوگوں نے دیکھا ادھر ادھر، 2-3 تو ہمت والے تھے تو وہ تو سیدھے بیٹھ گئے. تو میں بھی دیکھتا رہا، تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو کچھ، میں تو اتنا ریسک نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ تو ہم تو فورنرز تھے نا، تو وہ ہماری پٹائی نا زیادہ ہوتی تھی کبھی کبھی. تو میں تو لیٹا رہا. سبحان اللہ، ایک دم دروازہ کھلا اور وہ آئے، اور یہ جو پلٹنے کی کوشش کی وہ پلٹ نہیں سکے ٹائم پہ. اور جناب انہوں نے جو بیلٹس لے کر جو ہے نا، یہ دو بندے، جو 3 بندے جو پکڑے گئے تھے، ان کو جو مارا ہے، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ مطلب کیا ہے اس کا. اب وہ پورا دن بھائی، اچھا پھر کرتے یہ تھے کہ اب ظاہر بات ہے 5-6 گھنٹے بعد ہم کو بھی تکلیف شروع ہو گئی، نہیں ہوا جا رہا تھا الٹا لیٹنا. تو پھر ہم تھوڑا سا یہ ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے. پھر یہ ہم نے پلان کیا سب لوگوں نے کہ یار دروازے پہ نظر رکھو، کیونکہ کھڑکی وڑکی تو تھی نہیں، بند تھا، تو دروازہ کھلے گا تو کوئی پتہ چلے گا. اور وہ پتہ چلا جیسے ہی دروازے پہ کوئی آیا، پھر چھلانگیں لگا کر بستر میں، پھر ایک پورا دن ایک اذیت. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہاں تو جوتے پڑ رہے تھے نا، اب اچھا نماز بھی پڑھنی تھی، اب کیا کریں. اب نماز کے لیے نماز پڑھنے لگے، جیسے دروازہ کھلا جناب نماز توڑ کے جناب ایک دم ڈائیو. وہ پورا دن. تو رات تک میں نے سوچا کہ یار یہ شروع میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ الٹا لیٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی بیٹھ کر کہ یار وہاں جیل میں جوتے پڑ رہے تھے، تو یہ ساری ہم نے جو ہے ذلت اور مشقت برداشت کی، تو یار یہ والدین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین سے معافیاں مانگیں. ایسا نہ ہو کہ معافی نہ مانگنے کی وجہ سے کچھ اس طرح کی مصیبت میں ہم آ جائیں. اب سپوز کریں آپ نے معافی مانگ لی، تو نیکسٹ کام کیا ہے کہ استغفار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ جو ہے آپ جو ہے ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی. تو استغفار بھی کرنا ہے اور والدین سے معافی مانگنی ہے. پھر تیسرا کام کیا کر توبہ کرنی ہے. توبہ کیا ہے کہ ندامت ہو، ان کی نافرمانی، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا بند کر دیں اور آگے نہ کرنے کا عزم کریں. جب یہ 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہ جو ہیں والدین کے حوالے سے معاف کر دیے ہوں گے. اچھا جناب، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار میں نے اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑا عجیب سا لگ رہا ہے تقریر کرتے ہوئے. چلیں ہم بھی کمزور ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، آمین. تو خدمت کیسے کرنی ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ 4 چیزیں سوچنی ہیں. نمبر 1 کہ ہم اپنے والدین کو اسپریچول لیول پر، اسلامک لیول پر کیسے ترقی کی طرف لے جائیں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کی. اگر ہمارے والدین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پورے نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، یا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس تعلق کو مضبوط کرنا یہ سب سے بڑی خدمت ہے ماں باپ کی. سمجھے نا؟ دوسرا ہم سوچیں گے کہ ہم ان کو فزیکلی کیسا انہینس کر سکتے ہیں، ان کے فزیکل کمفرٹ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ان کی صحت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. یہ دوسرا لیول ہو گیا. پہلا اسپریچول، دوسرا فزیکل. تھرڈ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اپنے والدین کو ایموشنلی کیسے ترقی دے سکتے ہیں، ایموشنلی کیسے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور 4تھ لیول کیا ہے کہ ہم ان کو انٹلیکچولی کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 4 لیولز کے اوپر ہم نے سوچنا ہے.
اسپریچول، فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اسپریچول کی طرف. ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یار مجھے اپنے والدین کو بہتر کرنا ہے اسلامکلی، تو کیسے کرنا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا والدین کے ساتھ کمفرٹ لیول، کمیونیکیشن، تعلق بہت زیادہ گہرا ہے، جو کہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، تو پھر تو آپ بہت پیار سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بابا، ابو، یار آپ ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں، اتنا آپ نے ہماری خدمت کی، اور آپ نے یہ نیکیاں کی، دیکھیں فلانے غریبوں کی ہیلپ کی، ہماری امی کا اتنا خیال رکھا، اتنے سارے آپ ماشاءاللہ نیکیاں کرتے ہیں ابو. تو یار اگر آپ، میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی نمازیں بھی پوری ہو جائیں تو آئی بی آنرڈ ابو. یعنی اس طرح سے اگر اب اس لیول کا ہے تو پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں. اگر اس لیول کا نہیں ہے اور آپ کے کہنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ناراض بھی ہو سکتے ہیں یا وہ اس کو اپسیٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ نے ڈائریکٹلی نہیں کہنا، کیونکہ پھر دل آزاری ہوگی. اپنے آپ کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو جہنم سے، آگ سے بچانا تو فرض واجب ہے. والدین کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن والدین ڈائریکٹلی آپ کی اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت فورس کریں نا، لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ کریٹو طریقہ کیا ہے. بہت سے طریقے، کریٹو طریقے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، والد صاحب کے بہت اچھے کوئی دوست ہیں جن سے ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، تو آپ جا کے ان سے ملیں، بات کریں، اور ان سے کہیں کہ انکل آپ اتنے اچھے دوست ہیں ہمارے ابا جان کے، میں ذرا فکر مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نمازیں شروع ہو جائیں، یا وہ سگریٹ چھوڑ دیں، یا انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں انٹرسٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں میں بات کروں گا تو شاید وہ مائنڈ کریں گے، تو پلیز آپ بات کر لیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بات کرنے سے وہ نہ سمجھیں، لیکن آپ کے ان کے یعنی دوست کے بات کرنے سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور کیا کر سکتے ہیں کریٹو ٹیکنیکس؟ ایک ٹیکنیک یہ کر سکتے ہیں کہ سپوز کریں کہ آپ کے والد صاحب کچھ علماء کرام سے بہت انفلوئنسڈ ہیں. سپوز مولانا عبدالستار صاحب سے بہت انفلوئنسڈ ہیں، کوئی اور علماء سے انفلوئنسڈ ہیں، یا تو آپ ان سے جا کے ملیں اور کہیں گے حضرت کسی دن آپ ہمارے پاس کھانے پہ آ جائیں، ہم کھانے بلا لیتے ہیں آپ کو، اور آئیں اور جنرل بات چیت کریں، اور آپ ہمارے والد صاحب کو انوائٹ کر لیں اپنے بیان کے اندر، اپنی تقریر کے اندر، تو یہاں سے کوئی راستہ کھل سکتا ہے. یا آپ اگر کسی اسلامی حلقے میں ایکٹیو ہیں، سپوز آپ جماعت اسلامی میں ایکٹیو ہیں تو درس قرآن ہوتا ہے، تو وہاں لے کے چلے گئے والد صاحب کو. تبلیغ جماعت کے ساتھ آپ کا زیادہ وہ ہے، انٹلیکچوئل کوہیرنس ہے، تو آپ مدنی مسجد چلے گئے بیان میں، تنظیم اسلامی کے ساتھ وہاں آپ چلے گئے، سمجھے نا. آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہے نا، آپ دعوت اسلامی سے انفلوئنسڈ ہیں، تو آپ جو ہے وہ وہاں ان کو لے کے چلے گئے مرکز پہ، جمعرات کے دن بیان وغیرہ ہوتا ہے، ایسے ماحول میں لے کے چلے جائیں کہ جہاں سے انڈائریکٹلی وہ ان کو جو ہے وہ آئے، فیڈ بیک آئے. ٹھیک ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم نے کریٹیولی سوچا نہیں ہے. اگر ہم سوچیں گے ٹھیک ہے نا، تو
آپ نے سوچا نہیں ہے، ہم نے نا، تو ہم سوچیں، کریٹیولی سوچیں. اگر سوچتے 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 بھی کوئی آئیڈیاز نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، مجھ کو واٹس ایپ کیجیے گا. آپ کا میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333229100، اور میں آپ کو ڈائریکٹ کر دوں گا کسی ایسے شخص کی طرف کہ جو آپ کو ہیلپ کر سکے برین اسٹارم کرنے میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا کریٹیو طریقہ. اب آپ سوچیں ان کی ہیلتھ کا کہ یار ہیلتھ کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کا کمپریہنسو میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں وہی صرف کروا لیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کا جو معاملہ ہے، کیا کوئی اچھا ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے. ایک، اسٹریٹجی بنائی ہے. دو، کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تین، ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے کہ والدین کے کیا فزیکل پرابلمز ہیں، سمجھے نا، وہ پتہ نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ کوئی بہتر ڈاکٹرز کے پاس ان کو لے کے نہیں کوئی جاتا، وہ خود ہی بچائی ادھر پھر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. کوئی اس کی اسٹریٹجی ڈاکٹر نے کہی، وہ بیچارے ضعیف لوگ ہیں، انہوں نے اس کو سمجھا نہیں، انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر کوئی فالو اپ نہیں ہو رہا. تو اللہ کے لیے ہم ایسا نہ کریں. ہم کوشش پوری کریں کہ جی ہم چیزوں کو سیٹل کریں. فار ایگزامپل کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے، آئی ایم لکی، ویری لکی، کہ ایک کمپنی ہے آسان ویلنس. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں یہ فٹنس ٹرینرز. تو الحمدللہ میں نے پیمنٹ کر کے ایک فٹنس ٹرینر صاحب کو انگیج کیا ہوا ہے کہ وہ جاتے ہیں. اصل میں شروع ہوا تھا، پھر یہ کورونا وائرس کی وجہ سے رک گیا، کہ وہ جاتے ہیں اور وہ میرے والد صاحب کو پارک میں لے جاتے ہیں اور پراپر ایکسرسائزز کرواتے ہیں. سمجھے نا. میں نے ایک بہت عرصے سے میں کہہ رہا تھا اپنے والد صاحب کو کہ بابا چلیں سوئمنگ پول چلیں، آپ سوئمنگ کریں، سونا میں بیٹھیں، میں خود آؤں گا، میں خود لے کے جاؤں گا، میں آؤں گا. نہیں بیٹا میں مصروف ہوں، نہیں یہ نہیں وہ. ظاہر بات ہے وہ اب ہم فورس تو کر نہیں سکتے. تو پھر میں ایک نتیجے پہنچا کہ یار یہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو وہ فیل کرتے ہیں میرا ٹائم زیادہ لگے گا، یا وہ پتہ نہیں کیا ریزن ہے کیوں نہیں جانا چاہتے. تو میں نے کہا اس میں تو زندگی کٹ جائے گی. تو میں نے ان سے بات کی. عارف رشید صاحب ہوتے ہیں آسان ویلنس میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، پیمنٹ کی. پیمنٹ کرنے کے بعد والد صاحب سے فون میں بات کرائی. والد صاحب نے تھوڑا بہت غصہ کیا، اور جو ہے کیوں یہ. میں بابا میں کیا کروں، میں تو کر چکا ہوں. تو پیمنٹ بھی کر دی، میں پیمنٹ بھی کر دی. اور پھر میں نے کہا بابا وہ نان ریفنڈیبل ہے. اور میں نے عارف صاحب سے کہا کہ آپ میرے والد صاحب سے کہیں. تو عارف صاحب نے والد صاحب سے کہا فون کے اوپر کہ انکل ہمارے پاس پیسے جب آ جاتے ہیں تو واپس نہیں جاتے ہیں، یہ پیسے واپس نہیں ہوں گے. خیر اب وہ شروع ہو گیا پروسیس. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری والدہ نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ کے والد صاحب بہت خوش ہیں، اور وہ بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ آتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں. آف کورس ہی از فیلنگ بیٹر بیکاز عارف صاحب از اے ہیلتھ ایکسپرٹ. تو ان کو پتہ ہے کہ ضعیف لوگوں کو کون سی ایکسرسائز کرانی ہے، کون سی نہیں کرانی ہے نا. تو مجھے تو اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں یقین کریں کہ یار ایک کاش یہ مجھے خیال پہلے آ جاتا، ایک کاش ہم پہلے سوچ لیتے. کیوں چند سال پہلے سوچ لیتے یار. کہ پرسنل فٹنس ایکسپرٹس کراچی میں موجود ہیں جو پرسنلی آ کے فٹنس کرواتے ہیں. اب والد صاحب تو جم جا کے تو نہیں کریں گے نا. خیر اللہ مجھے معاف کرے، مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اینی وے تو چلے مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ نہ کریں نا. چلیں ہماری چوٹوں سے سیکھیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح کی کوئی سروس لے لیں ان کے لیے. تو یہ ہو گیا فٹنس والی بات. پھر ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ وہ ایموشنلی کیسے چل رہے ہیں. آر دے ہیپی، کیا وہ خوش ہیں،
کیا وہ اسٹریس تو نہیں ہے, کیا وہ پریشان تو نہیں ہے, کیا وہ لونلی تو نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے نا. تو اس کا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں اپنے لیے بھی یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ, میں کمزور ہوں, کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزاریں. ہم جائیں, یا اگر ہمارے گھر میں ہیں تو کوئی ٹائم لے کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کر اپنی بات نہ کریں کہ جی کرونا وائرس یہ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, ہمیں نہیں کریں. ہم ان کو بات کرنے کا موقع دیں. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے والد صاحب تو بات ہی نہیں کرتے, امی تو بات ہی نہیں کرتی, کیا بات کریں, سمجھ نہیں آتا, وہ ایک جنریشن میں ہیں, ہم دوسری جنریشن میں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بات نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ بات نہ کرتی ہوں, ہو سکتا ہے, اور یہ تو صحیح, وہ ایک جنریشن کے لوگ ہیں, ہم دوسری جنریشن کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات کیسے کرنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں, کچھ ٹپس لے لیں بات چیت کرنے کے پیرنٹس کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ضعیف ہونے لگتے ہیں فار سم ریزن, وہ لوگ نا ہسٹری میں زیادہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں جو ہے ماضی یاد آنے لگتا ہے کہ یہ ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, وہ ہوا تھا, وہ تھا. They become fascinated with history, fascinated with their happenings that have happened in their life. اب یہ کیوں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھائی, میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی, اس لیے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. کبھی بیٹھ کے اس پہ کر سکتے ہیں کام, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہوتا ہے, فیسینیشن ہوتا ہے. اور جیسا میں بھی دیکھیں داڑھی سفید ہو گئی تو میں بھی اب دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اپنے پاس کے بارے میں, اچھی میموریز, کیا ہوا تھا, لوگوں سے ملے تھے, وہ کہاں ہوں گے, کیا ہوگا, تو آپ کیا کریں کہ ایسا ہوتا کیا کہ یوزلی ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا پاسٹ میں. ہم تو مستقبل کا سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کرنٹ میں ہیں, ہم لائف گزار رہے ہیں, ہم فلانا کریں. تو آپ کیا کریں کہ آپ بیٹھیں اور جینوئنلی انٹرسٹ لیں ان کی باتوں میں, اور تاریخ کو چھیڑ دیں, اور یہ آپ لوگ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, امی جی, امی جب کالج میں تھیں تو کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں بھائی؟ فون نہیں تھا, موبائل فون نہیں تھا, اور جو ہے فیس بک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, تو کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ بس اب آپ نے ٹریگر کر دیا. ناؤ شی ول سے سم تھنگ. کوشچن ہے نا. اچھا امی یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاء اللہ اتنی پریٹی تھیں ہیں. اب کیا کہیں گے اماں؟ نہیں میں تو پریٹی نہیں تھی. اکثر ہاں تھی. پھر بولو تو کیا واقعی اس زمانے میں بھی لڑکے چھیڑتے تھے لڑکیوں کو؟ استغفر اللہ. اچھا یہ سارے سوالات نہیں بولنے, میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, مجھے نہ مروا دیجیے گا پلیز. امی یہ بتائیں کہ اماں کہ سچی سچی بتائیں کہ آپ کو واقعی بابا اچھے لگے تھے جب رشتہ آیا تھا, یا آپ نے نانی کے کہنے پہ کر دیا تھا؟ ہاں. زیادہ کیا بولیں گے؟ عجیب باتیں کرو تو مجھے شرم نہیں آتی, اس طرح بول دیں گے نا زیادہ. تو آپ بولیں گے سوری, پھر کوئی اور کویشچن کر لیں. آپ پوچھیں کہ جی تو کھانا کیسا پکانا سیکھا تھا آپ نے, سراج سہیل؟ تو آپ پوچھیں گے کہ امی تو آپ تو اتنی بزی ہوتی تھیں میڈیکل پریکٹس میں, تو یہ کیسے آپ کو ٹائم ملتا تھا بابا کے ساتھ رومانٹک ڈسکشنز کرنے کا اورلینڈو فلوریڈا میں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس طرح سے بھائی آپ اوپن اینڈیڈ کویشچنس کریں اینڈ لیٹ دیم ٹاک. ناؤ the more they will talk, the more لونلینس چلی جائے گی,
خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کی کمپنی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، وہ لک فارورڈ کریں گے کہ یار یہ ہمارا لڑکا آئے گا، ہم سے گپ شپ لگائے گا، اور بیچ میں تھوڑی باتیں کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی کچھ ہیومر بھی تو سیکھے نا، ہر وقت سیریس رہنا، ہر وقت جو ہے وہ غیظ و غضب میں رہنا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ ہم کیا کریں کہ ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ان کی بے ادبی ہو، تو وہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات، کہ جو ہے وہ امی آپ کو یاد ہے مجھے آپ نے جو ہے نا وہ مارا تھا نا، ہاں تو وہ تو آپ نے مارا تھا اس غلطی پر 3 دفعہ وہ اور میں کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، یا میں جھوٹ موٹ رویا تھا یا کوئی چیز ایسی۔ تو ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ ٹائم دینا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ جو ہم اپنے پیرنٹس میں کر سکتے ہیں، کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے کہ جسم تو اولڈ ہوتا رہتا ہے لیکن دماغ بہت سلولی اولڈ ہوتا ہے انٹل انلیس کہ کوئی بیماری نہ ہو جائے، بلکہ بہت سارے پیپرز ہیں اس پہ ریسرچ ہے کہ جی دماغ تو اولڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں نے اس پہ بہت زیادہ تحقیق نہیں کی، ایک جنرل انفارمیشن ہے میرے پاس، تو ڈونٹ کوٹ می آن دس اور ڈونٹ ہولڈ می رسپانسبل فار سیئنگ دس، لیکن آئی آلسو بلیو دیٹ کہ واقعی کیونکہ نیورونز ری جنریٹ ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، اگر آپ چیلنجنگ انٹلیکچوئل کام کرتے ہیں، فرق کر کے کرتے ہیں، انگیج رہتے ہیں، تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ری جنریٹ کر رہا ہوتا ہے نیورونز کو، اینڈ دا برین ریمینس فریش، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کافی ضعیف ہو جاتے ہیں، دماغ بہت شارپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مہاتیر محمد صاحب 92-3 ان کی ایج ہو چکی لیکن مینٹلی ہی از ویری شارپ، اس لیے کہ ہی کیپس آن ڈوئنگ اسٹف، رائٹ۔ یہ جو ہوتا ہے ریٹائرمنٹ لے لیا، گھر میں بیٹھ گئے، صبح اخبار پڑھا، ناشتہ کیا اور جو ہے بس ٹی وی دیکھ لیا، سو گئے، اور یہ جو لائف ہے نا ریٹائرمنٹ والی لائف، یہ بہت ڈیمیجنگ ہے خصوصاً ہمارے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں نا اسلام میں تو کوئی ریٹائرمنٹ ہوتی نہیں ہے، یو آر گوئنگ ٹو ورک ٹل یو ڈائی، رائٹ۔ یہ تو اب گوروں نے نکالا جو بھی ریزن تھا کہ جی ریٹائرمنٹ ہونا چاہیے، اور ریٹائرمنٹ تو مسلمان کے لیے ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایکٹیو رہے گا، ہے نا، اس کا ذہن چلتا رہے گا۔ اب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کچھ کتابیں ہیں ایسی اچھی کہ جو وہ پڑھنا چاہیں، ہم انہیں کتابیں لا کے دیں اور انہیں انکریج کریں کہ وہ پڑھیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ کوئی اچھی ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہسٹری کی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں، کوئی وار کی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم انہیں کوئی غلط مووی تو دکھا کر مزید ان کی آخرت کو ریس پہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہم ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو۔ کیا ہم ان کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، کوئی آرکیولوجیکل سائٹس پہ ان کو لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں کوئی نئی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں کوئی ڈبیٹس میں لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے کوئی کام لے سکتے ہیں آصف علی صاحب؟ کیا ہم پیرنٹس کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کسی سوسائٹی میں ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ کوئی آرٹیکل ایسے ان سے لکھوا لیں، کسی گروپ کے اندر انوالو کر لیں، کہیں والنٹیئر کروا لیں، ان کو کر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے، یہ دنیا دیکھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا ضعیف تو ہو گئے لیکن دے آر شارپ مینٹلی، دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس، لاٹ آف وزڈم۔ کیا یہ وزڈم کہیں استعمال ہو سکتی ہے بھائی؟ کوئی ادارے کے اندر جا کے بیٹھیں، وہاں کام کریں، اماں بھی ابا بھی، ہم سوچیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا جس سے شاید میری بات میں سمجھا سکوں، یہ کہانی بڑی غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا۔
کہانی یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ میں ایک صاحب آئے جو کہ سعودی عربیہ میں رہتے تھے، اور آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں نا، کوئی خاموشی سی آئی بھی ہے تو جی کر دیں. تو انہوں نے ہماری ورکشاپ کی، اسٹریٹجک ویژنز ورکشاپ کی. اس میں ایک ایکسرسائز تھی کہ جناب آپ نے نا اپنے پیرنٹس کا ویژن بنانا ہے اور سب کچھ. تو ان کے والد صاحب تو حیات نہیں تھے، والدہ حیات تھیں. انہوں نے کیا کہتے ہیں ویژن بنایا. اس میں لکھا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی مدر ہیپی، ہیلدی اینڈ ان اے اسٹیٹ ویئر شی ہیز پلیزڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی میں اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیپی ہیں، خوش ہیں، اور وہ جو ہے ہیلدی ہیں، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا تھا کہ یہ ویژن لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا تھا کہ جی 10 ایئرز میں کیا دیکھنا چاہیں گے، 5 ایئرز میں کیا دیکھنا چاہیں گے، کرنٹ ایئر میں کیا دیکھنا چاہیں گے. اسٹریٹجی بنانی تھی. خیر وہ کام کر کے چلے گئے. چند مہینے بعد میری ملاقات ہوئی. میرے خیال 6-8 مہینے بعد ملاقات ہوئی ہوگی، یا سال کے بعد ہوگی، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. تو میں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے، کیسا رہا آپ کا؟ کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ میری والدہ، میں دبئی میں رہتا ہوں، والدہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، اور ہم سب بھائی باہر ہیں پاکستان سے. تو میں ان کو بلاتا ہوں، وہ آتی ہیں دبئی، اور چند دن کے بعد کہتی ہیں میں واپس جانا ہے. تو میں بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیوں کرتی ہیں ایسا. تو کہنے لگے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب وہ آتی ہیں تو ہماری جو بچوں کا کمرہ ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ اس میں رہتی ہیں 2-3 ہفتے، اور پھر کہتی ہیں جانا چاہتی ہوں، اور کہتی ہیں میں اپنے گھر میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اسلام آباد میں. کہنے لگے کہ میں نے گھر بنانے کا سوچا ہوا تھا دبئی کے اندر، نیا گھر بنانے کا سوچا تھا. اب میں نے اس کو ہولڈ کر کے اس کو پورا ری ڈیزائن کر رہا ہوں کہ اب جب میں گھر بناؤں گا دبئی میں تو اس کے اندر سب سے پہلے ایک اینیکسی ہوگی جو کہ میری والدہ کے لیے ہوگی. اس میں ایک کمرہ ہوگا، ایک سٹنگ روم ہوگا، اور ایک بیتھ روم ہوگا، اور باقی گھر اس کے گرد ڈیزائن ہوگا، تاکہ جب بھی وہ آئیں تو وہ اپنے کمرے میں خوش رہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاک کر کے چلی جائیں، ان کی چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے پاس پیسہ تو تھا، محبت بھی تھی، لیکن ایک اسٹرکچر سوچ نہیں تھی کہ میں اپنی والدہ کی اس طرح سے خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو خوش رکھنا چاہتا ہوں. اچھا جناب، اگلا کام کیا کیا؟ کہنے اگلا کام میں نے یہ کیا کہ میں اپنی والدہ کو کینیڈا لے کے چلا گیا. کینیڈا میں میں نے ان کی کمپریہنسو میڈیکل ایگزامینیشنز کروائے. اس کے بعد واپس ہم اسلام آباد آئے. میں نے کیا کیا، ان کو کوئی 3 النیسز تھیں میرے خیال سے، کوئی کڈنی کا کوئی فنکشن کا تھا ایشو، کوئی ڈائبٹیز تھی، اس طرح سے 3 تھیں، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی. میں تینوں پہ الگ الگ ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل گیا جہاں ڈاکٹرز تھے میری والدہ کے، ان سب سے تینوں سے الگ الگ ملا اور اسے ڈسکس کیا سچویشن کو. کہنے لگے جب میں ڈسکس کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی ہے. پھر ساری کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کی ہیلتھ کی اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن اپنے ہاتھ میں لے لی، کیونکہ وہ خیال، وہ اٹینشن، وہ کنسرن، وہ توجہ جو ایک بیٹا اپنی ماں کی ہیلتھ کو دے سکتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا. وہ اپنی کمپٹنس اور اپنی نالج تو دے سکتا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں دے سکتا. اس کے پاس سینکڑوں پیشنٹس آ رہے ہیں نا.
تو کہنے لگے کہ یار وہ میری امی بھول جاتی تھی ٹیبلیٹس کھانا. تو میں نے وہ ٹیبلیٹ باکس لیا, اس میں نے ٹیبلیٹس ڈالیں. پھر میری ایک بھانجی تھی, بھانجی تھی یا بھتیجی تھی, بھانجی تھی شاید. اس بھانجی سے میں نے کہا کہ دیکھو تم نے نا ایک نگاہ رکھنی ہے کہ امی یہ گولیاں سب کھا رہی ہیں, اگر کوئی گولی کھانا بھول جائیں تو تم نے کچھ نہیں کرنا, کہنا تم نے مجھے میسج کرنا ہے دبئی, اور دبئی سے میں ان کو کال کروں گا اور ان کو یاد کراؤں گا امی آپ کی گولیاں رہ گئی ہیں. اچھا پہلے گولیاں مس ہو جاتی تھی, وہ کہتی نہیں میں نے کھا لی ہیں, اور کھائی نہیں ہوتی تھی. اب وہ ڈبہ تھا تو اس سے اب یہ میسج جانا شروع ہوئے دبئی, اور دبئی سے کال ہونے لگیں. یعنی اتنی اچھی پلاننگ سے وہ شخص دبئی میں بیٹھ کر وہ خدمت کر گیا اپنی والدہ کی, جو بہت دفعہ ہم اپنے گھر میں رہ کے نہیں کر پاتے. کیا ہوا؟ اس بندے نے مجھے بتایا کہ 3 سے 4 مہینے میں جو والدہ کا ہیلتھ کا گراف تھا نا وہ ایسے بہتر ہونا شروع ہو گیا, ایسے 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 اوپر. آپ بتائیں کہ اجر ملے گا؟ بولے نا ثواب ملے گا, اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوں گے, جو کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, جو تکلیف ماں کی کم ہوگی, جو درد کم ہوگا, جو پین کم ہوگا. کیا دعا دی ہوگی اس ماں نے اپنے بیٹے کو بھائی. اور مجھے اللہ سے امید ہے کچھ ہم کو بھی مل گیا ہوگا اجر, کہ ورک شاپ میں تو ہمارے آئے تھے, ہیلتھ امپروو ہو گئی. اچھا جناب, اب ان کو تیسرا بھی تو تھا نا لکھا تھا, اللہ کو راضی کرنا ہے. کہنے لگا, میں سوچنے لگا کہ یار یہ کیا کروں, امی کا کیا چاہتی ہیں امی. تو پتہ ہی چلا کہ جو والدہ محترمہ ہیں ان کو جو ہے وہ عمرہ کرنے کا بہت شوق ہے. لیکن ہم جا نہیں پاتے, لے کے نہیں جا پاتے, وہ بھی نہیں جا پاتی. تو وہ مکہ گئے ہمارے دوست صاحب, ٹھیک ہے. اور مکہ میں انہوں نے جا کر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ابراج البیت کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ رضا خان بھوپالی صاحب, کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ وہاں اگر ایک اپارٹمنٹ خرید لیں تو آپ کو کوئی 30 ایئرس کی لیز ملتی تھی. یعنی وہ اپارٹمنٹ خریدیں گے, 30 ایئرس کی لیز ہوگی, 30 ایئرس کے بعد وہ لیز ایکسپائر ہو جائے گی, اور وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ موو ہو جائے گا انٹو دی کیا کہتے ہیں جو وقف ہے حرم کا, اس کا حصہ ہو جائے گا. اگر آپ نے اپارٹمنٹ خریدا تو وہ سروسڈ اپارٹمنٹس ہیں, یعنی جو ہوٹل ہے وہ سب سروس کرتا ہے, کلین کرتا ہے, سب کچھ اس کا دیکھتا رہتا ہے, اور آپ کو اقامہ مل جاتا ہے, اور اس کی کھڑکی سے نا حرم نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جا کے جب دیکھا, میں ڈیسیجن لیا کہ میں یہ اپارٹمنٹ یہ خریدوں گا امی کے نام پر, امی وہاں رہا کریں, اور بجائے اس کے کہ ہم امی کو بلائیں, ایک بھائی سعودی عربیہ میں ہے, ایک فار ایگزامپل قطر میں ہے, ایک دبئی میں ہے, کہ وہ باری باری آئیں ہمارے پاس, ہم امی کو وہیں رکھیں گے, اور ہم 2 ہفتے کے لیے چلے جایا کریں گے والدہ کے پاس بھی چلے جائیں گے, ہم عمرہ بھی کر لیں گے, اور امی چونکہ بہت خوش ہوتی ہیں حرم میں رہنے سے, وہ وہیں رہیں گی مزے سے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوا کریں گے. اب مسئلہ یہ تھا, مزید بات یہ کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اتنے وسائل, تو وہ ان وسائل میں رہ کے سوچ رہے ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے تو ہم جو وسائل ہمارے پاس ہیں ہم ان میں رہ کے سوچیں گے. لیکن یہ ٹرو اسٹوری میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے خواتین و حضرات, بھائی بہنوں, کہ ہم بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں. اور میں خود بھی اس میں دیکھیں, میں خود بھی اسی کہتے ہیں نا کہ غلطی کا شکار ہوں, کہ کیوں میں نے نہیں سوچا کہ میں
پرسنل فٹنس کا کوئی بندہ ہائر کروں. مطلب کہاں گئی میری انجینئرنگ اور میری انٹیلیجنس؟ بس نہیں آیا خیال. اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو آلسو، مطلب ٹھیک ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے فارچون. اور والدین کی خوشی کی خاطر اگر پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ تو ویسی سعادت ہوتی ہے، صدقے کا اجر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسی مال بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تو کبھی سوچنا نہیں چاہیے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے سوچنا نہیں چاہیے. اور جگہ سوچ لیں آپ، ماں باپ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے. چیزیں بیچنی پڑے نا بیچ دیں. گاڑی اچھی ہے بیچ دیں، پرانی گاڑی میں آ جائے، وہ ڈفرینس جو ہے نا ماں باپ پہ خرچ کر دیں. پرانی گاڑی سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہونے والا، زندگی ویسے کٹ جائے گی. لیکن وہ جو انویسٹمنٹ کر دیں گے نا، وہ ایسا انویسٹمنٹ ہوگا کہ وہ آپ کو واپس وہ پے کرے گا ان ملٹیٹیوڈ، دنیا میں آخرت میں. ایک دفعہ خدا نخواستہ یہ لوگ گئے، اٹس اوور. پلیز ٹائم نہیں ہے، ڈونٹ ویٹ. نہیں جی میں تو سیونگ کر رہا ہوں، میں اپنی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے سیونگ کر رہا ہوں. ڈونٹ سیو فار یور چلڈرنز ایجوکیشن ایٹ دس ٹائم، اسپینڈ اٹ آن یور پیرنٹس. دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ فار یور کڈس. دیکھیں وہ پیسہ آپ لگا دیں اپنے والدین کے اوپر، وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے آپ کے بچوں کے لیے. ہماری والدہ صاحبہ نے اپنا سونا بیچ بیچ کے ہمارے دادا پہ خرچ کیا، آج اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہزاروں لوگ. یار سیو کر لیتی تو کیا کر لیتی، کون سے سر پہ سینگ آ جاتے میرے. اس فضول باتوں میں مت پڑیے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں کینیڈا جا رہا ہوں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. اٹس اے لائے. بچوں کے فیوچر کے لیے نہیں جا رہے آپ، اپنے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ کینیڈا یو ایس جو ہے اٹس اے ویری نائس پلیس ٹو لیو ان. بہت فیسلٹیز ہیں، بڑی اپرچونیٹیز ہیں، روڈ ٹوٹی بھی نہیں ہے، مچھر وہاں نہیں ہوتے، سمجھے نا، کرٹسی ہے، رشوت نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں. آئی نو دیٹ. 11 سال گزارے سر. لیکن اگر آپ والدین کو بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، اٹس اے بیڈ ڈیل. اس کو لکھ لیں، یہ اتنی بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. یو مائٹ پے تھرو بلڈ فار دس مسٹیک. بچوں کے فیوچر، ماں باپ کو ضعیف تڑپتا چھوڑ کے جاتے ہوئے. بھائی ماں باپ کی خدمت آپ کے بچوں کا فیوچر ہے، اور آپ کا فیوچر ہے، اور آپ کی آنے والی جنریشن کا فیوچر ہے. تو اللہ کے لیے غلطی نہ کریں یار. بہت ٹائم نہیں ہے آپ کو جو ہے نا وہ ٹریجک اسٹوری سنانے کا کہ کیا ہم نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا یو ایس اور کینیڈا کے اندر. ڈونٹ آسک می. یو ایس کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں، میں نے 47 کی خاک چھانی ہے. میں نے بہت ٹریول کیا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں یو ایس سے، سراج سہیل صاحب فار ایگزامپل، دے نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو اللہ کے لیے یار اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، خدا نہ خاص اللہ نہ کرے. یہ پیرنٹس گئے، او ہو اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ریورس نہیں کر سکتے نا آپ. وہ شعر یاد آ رہے مجھے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ہمیشہ، جاوید اختر رائیں صاحب، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. مدد کرنی ہو اس کی یا اس کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو یہ جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں.
تو سر یہ جو کرونا والا یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا، اٹ از این ایکسلنٹ اپرچونٹی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ میک اپ کریں. اور آپ کچھ کریں گے تو ہمیں بھی حصہ مل جائے گا بھائی، شاید ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کرے. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، یو گیٹنگ کنفیوز، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم فقراء کو یاد کر لیں، مجھے واٹس ایپ کریں. میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں فوراً جواب دوں گا، کافی لوڈ آ رہا ہے، لیکن کوشش تو کروں گا نا کہ آپ کو I'll try to get back to you. کوئی بندہ ریکمینڈ کر دوں گا، کوئی آپ کو کنفیوژن ہوگی، تاکہ ہم ان پیرنٹس کے معاملے کو تھوڑا سا سیٹل کریں. وہ میرے پاس ایک مالش والا ہے، تو ہی از ویری گڈ تو ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے اپنے والد صاحب کے لیے، اور وہ جاتا ہے مالش کر دیتا ہے ہفتے میں 3 دفعہ. او مائی فادر لوز اٹ بیکاز آئی نو آئی لو اٹ. آپ میں سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ میں سے جس نے کبھی فل باڈی مساج نہیں کرایا تو پہلے خود کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ کتنی بیوٹیفل چیز اللہ نے رکھی ہے اس دنیا کے اندر. پھر یہ سوچیں کہ جب یہی مساج آپ کے والد صاحب کو ملے گا تو کیا دعائیں دیں گے یار. وہ گھر پہ جا کے کر کے نکل آتا ہے، اور چارج بھی بہت کم کرتا ہے، 1200 روپے شاید. کم آن، اتنے کا تو پیزا نہیں آتا. کوئی اچھے میگزینز ہوں جو ان کو انٹرسٹ ہو، وہ ان پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. ان کے لیے گاڑی ڈرائیور کا بندوبست کر دیں یار. اف یو کین افورڈ اٹ ڈو اٹ. کوئی اچھی ماسیاں رکھ دیں اماں کے لیے، تاکہ گھر کا کام آسان ہو جائے. کوئی جو ہے وہ کرے، خدمت کرے اس طرح سے نا. اینی وے میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں، کیونکہ کل پرسوں تھوڑا سا میں اوور چلا گیا تھا ٹائم کے. ایک تو یہ کہ بھائی میں نے یہ کہا تھا، اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں. گیو می جسٹ اے فیو منٹس. وہ یہ تھا کہ لنک اس کا یہ ہے کہ یہ جو مشکل آئی ہے اس کو کیسے فائٹ کرنا ہے، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس کی ڈسکشن ہو چکی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ تو سب ہو گیا ہے. دوسرا اعمال ہیں، اعمال کی مدد لینی ہے. اس میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ استغفار ہے، توبہ ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اور جو ہے پھر صلہ رحمی ہے، صدقہ خیرات دینا. اس سب ڈسکشن میں آ چکا ہے. صدقہ وغیرہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان سے اپنی ناراضیوں ختم کرنا، بھائی اس سے بڑا نہیں ہے کوئی ہتھیار. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 6 وار زونز میں گیا ہوں، اللہ کے فضل سے دیکھیں بچ بچا کے آ گیا ہوں اللہ کے فضل سے. اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہے اللہ کے فضل کے بعد، وہ ہے میرے والدین کی دعائیں، اماں کی بھی، ابا کی بھی، اور جب شادی ہوگی تو بیگمات کی بھی. تو سر یہ چیزیں ہیں. ہمارے پاس ایک گولڈ مائن نہیں، 2 گولڈ مائنز ہمارے پاس موجود ہیں. پلیز ان گولڈ مائنز کو آپ جو ہے نا وہ مائن کریں، اس کا بینیفٹ اٹھائیں. اس کی خیر آپ کو ملے گی، آپ کے بچوں کو ملے گی، آپ کی سوسائٹی کو ملے گی. آپ کے گھر میں اگر ساس سسر ہیں، واو، آپ ان کو نا اماں ابا کا اسٹیٹس دے کر ان کی خدمت میں بھی ایسے ہی لگ جائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. مت چھوڑیں اپرچونٹی. کوئی ناک نہیں ہماری نیچے ہو جائے گی اگر ہم اپنی ساس کی یا سسر کی خدمت کر لیں گے یار، کچھ نہیں ہوگا، سمجھے نا. تو یہ آپ سے درخواست ہے، اس پہ کام کیجیے گا. یہ جو ہے جاوید بھائی ذرا میرا
موبائل نمبر ٹائپ کر دیں 0332293100 فار پیپل ہو لائک ٹو دے نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بھی ہیلپ کر سکوں اس معاملے میں ہیلپ کروں. شکریہ بہت بہت. دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ 9 بجے ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے اور کل پھر اگلا اسٹیپ اٹھائیں گے کہ پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ہم بات کریں کہ بیگم صاحبہ کی خدمت کیسے کرنی ہے, ہو سکتا ہے شاید یہ بات ہم کریں. ایشو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا نا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کوئی ریسرچ کرنے کا, تو میں ریسرچ کر کے پھر کرتا ہوں. تو لیکن I'll ٹرائی ویری ہارڈ کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے ویلیبل ہو. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.